السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات سے آغاز کرتے ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ چیدہ چنیدہ باتیں صرف آپ کے سامنے رکھتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک منظم طریقے سے، ایک بھرپور طریقے سے تفسیر قرآن کا، احادیث کا، فقہ کا سلسلہ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ آیت مکی آیت ہے، مکی صورت ہے۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے مکے کا پس منظر سامنے رکھیے گا۔ انتہائی مشکل حالات ہیں، مسلمان بدترین حالات کا شکار ہیں۔ ایسے میں یہ آیت اتری ہے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کا معیار ایسے میں ایمان بتایا جا رہا ہے۔ کامیابی کا معیار مال نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، سرداری نہیں ہے، دنیا کا رعب و دبدبہ اور اس کی ہیبت نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار ایمان ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ سوال یہ ہے، ایمان والے کون ہیں؟ کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کا اظہار ہوتا ہے ان کا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ بیکار کاموں کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں، تفصیل جب موقع ملے گا تو بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مباح سے شروع ہو کے گناہ کبائر اور کفر تک بات چلی جاتی ہے۔ بہرحال اہل ایمان ان تمام کاموں سے پرہیز کرتے ہیں جو بیکار ہوتے ہیں، جو انہیں فائدہ نہیں دیتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، ایمان والے زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک ترجمہ۔ اور دوسرا ترجمہ، ایمان والے تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ مطلب پاک کرنا، تزکیہ کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، صلاح کا کام کرتے ہیں۔ غیروں کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اہل ایمان اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کے اندر زنا، بدکاری اور زنا بدکاری تک پہنچانے والی تمام چیزوں سے حفاظت شامل ہے۔ یہاں تک کہ ادھورا لباس بھی اس کے اندر شامل ہے کہ اہل ایمان ادھورا لباس نہیں پہنتے، نہیں اہل ایمان ایسا لباس پہنتے ہیں کہ وہ لباس میں بھی بے لباس ہوں۔ لباس ادھورا پہننا، لباس ہوتے ہوئے بے لباس ہونا، میرے ناقص خیال میں یہ بے لباس ہونے سے زیادہ بدترین گناہ ہے، کیونکہ بے لباس آدمی کبھی بھی اس کے اندر بظاہر اٹریکشن اور کشش نہیں ہوتی۔ ادھورا لباس پہن کے، نامکمل لباس پہن کے جسم کے قابل شرم حصوں کو مزید نمایاں کرنا، اس طرف انسان کی کشش زیادہ جاتی ہے اور یہ زیادہ بدترین گناہ ہے۔ خیر، باقی یہ تو میں نے ایک پہلو سے بتائی، ورنہ ایک بندہ ننگ ڈرنگ ہو کے سامنے آ جائے اس کا گناہ تو ہے ہی زیادہ، لیکن خیر اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، البتہ بیویاں ہوں، زر خرید کنیزیں ہوں، اس حوالے سے کوئی ملامت نہیں۔ بندہ اپنی جنسی خواہش اپنی بیوی سے پوری کر سکتا ہے اور اپنی زر خرید کنیزوں سے پوری کر سکتا ہے۔ آج غلامیت کا دور نہیں، کنیزوں کا دور نہیں، لیکن ضابطہ موجود ہے۔ جب بھی وہ صورتحال آئے گی، ضابطہ دوبارہ سے آ جائے گا، اور اس وقت جب کنیزیں ہوں گی تو کنیزوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش بھی پوری کی جا سکتی ہے اپنی ذاتی کنیز سے، پھر اس کی اپنی الگ الگ شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا۔ جو مغرب سے مرعوب لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اسلام نے گریجولی غلامیت ختم کی، اس سے بڑی بکواس میں نے کبھی نہیں سنی۔ یہ اس کو بکواس ہی کہوں گا، کیونکہ اب اتنا موقع نہیں بات کرنے کا، اس سے بڑی بکواس کبھی نہیں سنی۔ یہ ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں
اسلام کے حکم کو ختم کرنے کے لیے، اس کی ایبروگیشن کے لیے، اس کی کینسلیشن کے لیے آرڈر ضروری ہوتا ہے. کوئی چیز ایبروگیٹ کرنے والی ہو، کینسل کرنے والی ہو، نسخ ہو، ناسخ ہوگا تو حکم منسوخ ہوگا. پہلے تو یہ بتائیں وہ کون سا ناسخ حکم اوپر سے آیا ہے جس نے غلامیت کو ختم کیا. اسلام تو کفاروں میں کہتا غلام آزاد کرو، اسلام قتل میں آ کے کہتا غلام آزاد کرو. آپ قتل کی مقدمات کو دیکھیں، وہاں بھی غلام کی آزادی کی باتیں قرآن کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح قسموں کے اندر غلام کی آزادی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کفارہ زہار کے اندر بھی غلام کی آزادی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اگر اسلام نے گریجولی غلامیت ختم ہی کر دی تھی تو پھر یہ کیوں کہا غلام آزاد کرو؟ اگر اسلام نے غلامیت ختم ہی کر دی تھی تو یہاں کیوں کہا کہ اپنی جنسی خواہش آپ پوری کر سکتے ہیں بیویوں سے بھی اور زر خرید کنیزوں سے بھی؟ کیا یہ قرآن کی آیت منسوخ ہے؟ ایک سے ایک نہیں، کئی مقامات پر یہ آیا. کس فقی کے اندر یہ ہمت ہے کہ یہ کہے کہ یہ آیت منسوخ ہے؟ بہرحال فقی کوئی بھی نہیں کہتا، مفتی کوئی بھی نہیں کہتا، عالم کوئی بھی نہیں کہتا. یہ عالم نما جو جاہل ہوتے ہیں نا، جاہل، یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال اتنی سی بات سمجھ لیں، کسی بھی حکم کے منسوخ ہونے کے لیے ایک آرڈر ضروری ہوتا ہے جو اس حکم کو منسوخ کر دے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے رمضان سے پہلے کہا جاتا ہے 3 روزے فرض تھے، ٹھیک ہے، تو وہ منسوخ ہو گئے، آرڈر موجود ہوتا ہے. خیر، اب اس پر تفصیل کا موقع نہیں، آگے چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اسلام کہتا ہے تمہاری جنسی خواہش پوری کرنے کے میں نے 2 ہی طریقے رکھے ہیں. ایک تمہاری بیوی ہے، دوسری تمہاری زر خرید کنیز ہے. اچھا اب کیا کروں، تفصیل کی بغیر دل مطمئن بھی نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ زر خرید کنیزوں سے کیسے مباشرت ہو سکتی؟ ایسے ہو سکتی جیسے اللہ نے کہا، بات ہی ختم ہو گئی. آرڈر از آرڈر. یہ کہاں سے آگے کہ آپ نے 2 بول پڑھ لیے، آفر کیا کہتے ہیں، آفر ایکسیپٹنس ہو گئی، ایجاب و قبول ہو گیا، بیوی کے ساتھ جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہو گیا محض 2 بول سے؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں اللہ نے یہ طریقہ بتایا. بالکل اسی طرح جو زر خرید کنیز ہے ان کے ساتھ جنسی خواہش پوری ہو سکتی. کیوں؟ اللہ نے بتایا. چون چرا اپنی پین کی جیب میں رکھ لیا کر. لا الہ الا اللہ. اور دوسری بات ویسے یہ سمجھ لیں، جو آپ کی بیوی ہوتی ہے وہ تو آپ کی مملوکہ نہیں ہوتی، وہ آپ کی غلام نہیں ہوتی، وہ آپ کی کوئی موویبل پراپرٹی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بیچ سکیں. آپ کو اس کے اوپر حق کم ہوتا. جس عورت کے اوپر حق کم ہے وہ آپ کی غلام نہیں ہے، وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ تو آپ جنسی خواہش پوری کر سکیں اور آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض پیدا نہ ہو. اور جو چیز آپ کی پراپرٹی ہے، موویبل پراپرٹی ہے، آپ اس کی خرید بھی کر سکتے ہیں، فروخت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کی مملوکہ ہے، ہر اعتبار سے وہ آپ کی مملوکہ ہے. اس کے ساتھ جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتے. اب کچھ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. جو بیوی جس کے اوپر ملکیت نہیں اس کے ساتھ تو جنسی خواہش پوری ہو رہی ہے، اور جس پر ملکیت ہے اسے پوری نہیں ہوگی، اس سے بطریق اولا ہوگی. خیر یہ ایک لاجیکل پوائنٹ تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. موقع نہیں ان پہ بات کرنے کا. یہاں صرف آپ کو یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن کریم نے اس پر بات بس نہیں کی کہ بیویاں اور زر خرید کنیزیں. آج زر خرید کنیزیں موجود نہیں ہیں کیونکہ مسلمان مرعوب ہوئے ہیں، مغلوب ہوئے ہیں. اقوام متحدہ سے انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں جب اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، ٹھیک ہے، کفار سے جہاد ہوگا، اس میں پھر جو قیدی ہوتے ہیں، مرد قیدی غلام ہوتے ہیں، عورتیں قیدی جو ہوتی ہیں وہ کنیزیں ہوتی ہیں. آج بھی ہم جہاد میں غلام اور کنیز بنا سکتے ہیں لیکن ہم سیاستاً نہیں بناتے کیونکہ اوور آل پوری دنیا میں ہم مرعوب ہیں، مغلوب ہیں، اس لیے ہم نہیں بناتے. جب ہمیں غلبہ حاصل ہوگا ہم امیر کی اجازت سے، خلیفے کی اجازت سے بنا سکیں گے. اس کا مطلب ضابطہ موجود ہے قرآن کا، اس وقت اس کی اپلیکیشن نہیں ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. جب ہماری بدعمالیاں دور ہوں گی، اسلام کو اللہ غلبہ نصیب فرمائیں گے تو اس قانون کی بھی اپلیکیشن دوبارہ سے ہونے لگے گی. خیر آگے چلتے ہیں. قرآن نے یہاں صرف اس پر فل سٹاپ نہیں لگایا بلکہ یہ کہا یہی 2 طریقے ہیں بیویوں سے خواہش پوری کرنے ہے کہ اگر اپنی جنسی خواہش کو مکمل کرنے کا، ایک بیویوں سے، ایک زر خرید کنیزوں سے. فمن ابتغى وراء ذلك، جس نے ان 2 طریقوں کو چھوڑ کر کوئی تیسرا طریقہ ایجاد کر کے عورتوں سے جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تو بڑے ظالم ہوں گے. تو اسلام میں صرف نکاح ہے اور صرف نکاح ہے، زر خرید کنیزیں بس.
اسلام میں متا شتا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس لیے ہمارے نزدیک مطلب قرآن اور سنت کی روشنی میں متا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی حرامی ہوتی ہے. اس لیے مسلمان کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا. پھر اب اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس پہ مزید بات کریں گے. والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون. اہل ایمان کی پہچان یہ ہے وہ اپنی امانتوں کا، وعدوں کا پاس رکھتے ہیں. امانت بندوں کی ہو اس کا بھی خوب خیال کرتے ہیں، امانت اللہ کی بھی ہو اس کا بھی خوب خیال رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اہل ایمان کی آخری پہچان یہ ان آیات کے اندر وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیں اوپر بات ہی، پہلی پہچان بھی نماز، آخری پہچان بھی نماز. پہلی پہچان میں نماز کیا کہا؟ وہ نمازوں میں عاجزی ہوتی ہے ان کی. اور آخری پہچان نماز میں کیا کہا؟ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایک دوسری آیت بھی آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز فحاشی سے بچاتی ہے، ہر برے کام سے بچاتی ہے. اور یہاں کیا کہا کہ اہل ایمان نمازوں کو بچاتے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں وہاں کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز فحاشی سے بچاتی ہے. یہاں کیا کہا کہ مسلمان مومن کی پہچان یہ ہے وہ اپنی نمازوں کو بچاتے ہیں. اب ان دونوں آیات کو، ان دونوں آرٹیکل کو جمع کریں، کیا رزلٹ ہے؟ جب میں اور آپ اپنی نمازوں کو بچائیں گے تو نماز مجھے اور آپ کو بچائے گی. اگر ہم نے اپنی نمازوں کو نہیں بچایا، نماز مجھے اور آپ کو نہیں بچائے گی. ہم نمازوں کو کیسے بچائیں گے؟ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو نماز ہوگی. عقیدہ ٹھیک نہیں، نماز ہی نہیں. اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کے پیچھے بھی نماز نہیں. جتنی مرضی جوڑ کی نیت کر کے پڑھ لیں وہ نہیں ہوتی. سکھ کو آگے کر کے جوڑ کی نیت سے نماز ہوگی اس کے پیچھے، ابو جہل کو آگے کر کے جوڑ کی نیت سے اس کے پیچھے نماز ہوگی. تو جو ابو جہل کا عقیدہ رکھے گا اس کے پیچھے آپ جوڑ کی نیت سے کھڑے ہوں گے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو یہاں آپ اپنی نماز کو بچا نہیں رہے. ایک نماز کو بچانے کے لیے عقیدے کو بچائیں گے، ایک نماز کو بچانے کے لیے اپنی طہارت کو بچائیں گے، جسم کو. ٹھیک ہے؟ جب آپ استنجا کریں گے تو مکمل طور پہ جب آپ واش روم جائیں گے تو طہارت سے کام لیں گے، ناپاکی سے اپنے جسم کو بچائیں گے بڑے آرام سے. یہاں بندہ واش روم جاتا ہے 1 2 3 باہر آ جاتا ہے. ہمارے جیسے جا کے خیر سو جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے ہمیں، اللہ افراط و تفریط سے بچائے. لیکن اکثریت کو ہم نے دیکھا ہے 1 2 3 کہو، چھوٹا استنجا ہو کہ بڑا استنجا ہو، ماشاءاللہ 1 2 3 میں باہر تشریف لے آتے ہیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں ایسے لوگ پینٹ پہنتے ہوں ان کی پینٹوں سے بھی بدبو آتی ہے پیشاب کی. ایسے لوگ شلوار پہنتے ہوں تو ان کی شلواروں سے بھی پیشاب کی بدبو آتی ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تانا دے کے نہیں کہہ رہا ہوں، سننے والے بہت بڑی تعداد ہوگی سننے والوں کی. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو ناپاکی سے بچا رہے ہیں کہ نہیں، آپ صحیح استنجا کرتے ہیں کہ نہیں، ذرا خلوت میں جا کر اپنی شلوار کو سونگیے، بس اپنی پینٹ کو سونگیے. اگر آپ کی پینٹ سے پیشاب کی بو آ رہی ہے، اگر آپ کی شلوار سے پیشاب کی بو آ رہی ہے، اس کا مطلب آپ استنجا صحیح طرح نہیں کر رہے. اور آپ کو اس پر بھی یقین نہیں آتا نا تو میں چیلنج دیتا ہوں، جا کر لیبارٹری میں چیک کروا لیں، پتہ چل جائے گا. اور ایک عالم دین نے ایسا کام کیا. ایک عالم دین طہارت کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے، مانسرے کی طرف ہوتے ہیں، پیر صاحب ہیں. انہوں نے باقاعدہ چیلنج دے کے یہ کام کروایا. کہتا ہے یہ میری شلوار بھی لے جاؤ، آپ اپنا لباس بھی لے جاؤ، چیک کرواؤ جا کے کہ پیشاب کے قطرے کس پر ہوں گے. یہ میں آپ کو کوئی مذاق کی باتیں نہیں کر رہا. نماز بچے گی اس طرح، عقیدہ بچے گا تو نماز بچے گی اس طرح. جب آپ ناپاکی سے بچیں گے آپ کی طہارت بچے گی، آپ کے واش روم صاف ہوں گے. کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے کوئی طہارت بچتی ہے؟ اسی طرح آج کل کے جو ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں کرسی نما، پتہ نہیں آپ لوگوں کی کرامت ہوگی جو آپ اس پہ استنجا کر کے اٹھ جاتے ہیں. ہم جیسے غریب بندے تو اس پہ استنجا کر ہی نہیں سکتے. آپ کی تو بڑی کرامت ہوگی، آپ اس پہ پتہ نہیں کس طرح چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو نماز کو بچانے کے لیے عقیدے کو بچائیں، نماز کو بچانے کے لیے اپنی طہارت بچائیں. ٹھیک ہے؟ نماز کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. کیونکہ ایک طرف نماز کی ٹھنڈی ہوا آپ کے اندر داخل ہو رہی ہے، دوسری طرف سے آپ نے پورا روشن دان نہیں، مین گیٹ کھلا رکھا ہوا ہے گناہوں کا. نماز کے اثرات بھی آ رہے ہیں اور گناہ اس سے بڑھ کر آ رہے ہیں. وہ پھر کیا ہوگا؟ تو خیر اس پر اتنی ہی بات کافی ہے. جب آپ نماز کو بچائیں گے
نماز آپ کو بچائے گی. آج ہماری نمازیں ہمیں نہیں بچا رہی کیونکہ ہم اپنی نمازوں کو نہیں بچا رہے. آگے چلتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. ایسی صفات والے لوگ کس کے وارث ہوں گے؟ جنت الفردوس کے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقاموں میں سے ایک مقام ہے. ہم فیہا خالدون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. پھر اس کی آدم کو ہم نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. پھر اس کی نسل کو ہم نے رحم مادر جیسی محفوظ ترین قرارگاہ میں اسے رکھا نطفے کی شکل میں. پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا. پھر جمع ہوئے خون کو ہڈی میں تبدیل کر دیا. جمع خون کو فخلقنا، خون بنا دیا. جمع ہوئے خون کو ہم نے لوتھڑا بنا دیا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے جمع خون کو لوتھڑا بنا دیا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس لوتھڑے کی ہڈیاں بنا دی. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک کر ایک الگ تھلگ مخلوق بناتی. کل آپ نے سنا تھا نا، کل یا پرسوں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا ہے؟ روح اللہ کے حکم سے بنی ہے. یہ سب کچھ تیار ہو گیا، اوپر سے اللہ اپنی طرف سے روح پھونک دیتے ہیں. غریب ڈارون کی نظر ادھر ہی نہیں گئی. اس نے بس یہی دیکھا دو بندوں کا ملاپ ہوتا ہے تو بندے پیدا ہوتے ہیں، بس اس نے جانور سمجھا. اور آج کے لوگوں نے کہنے شروع کر دیا اس جو انسان ہے وہ ترقی یافتہ جانور ہے، سوشل اینیمل ہے. نہیں، اللہ یہاں کہہ رہے ہیں صرف تم یہ چیزیں نہ دیکھو کہ میل ملاپ جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور انسان جیسے جاندار میں بھی ہوتا ہے تو افزائش نسل ہوتی ہے. نہیں، ثم انشأناه خلقا آخر، ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک کر سب سے الگ تھلگ بنا دیا. اس کو آپ جا کے ترقی یافتہ جانور نہ بنائیں. خلقا آخر پہ بہت کچھ بات ہو سکتی ہے، اس وقت موقع نہیں بات کرنے کا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا برکت والا وہ اللہ جو تمام کاریگروں سے بہترین کاریگر ہے. بندے کی کاریگری کیا ہے؟ موجود چیز کو کھولتا ہے، توڑتا ہے، جوڑتا ہے. بندے کی کاریگری بس یہاں تک محدود ہے. موجود چیزیں ہوتی ہیں، انہیں کھولتا ہے، انہیں توڑتا ہے، انہیں جوڑتا ہے، نئی چیزیں بناتا ہے. اللہ کی جو کاریگری ہے وہ اس سے بھی آگے کی ہے، کھول جوڑ اور توڑ سے بھی آگے کی ہے. ایک چیز سرے سے وجود میں ہی نہیں ہوتی، اللہ اس کو وجود دیتے ہیں. یہ ہے خالقیت. اس معنی میں خالق صرف ایک اللہ ہے. عرب چونکہ کاریگر کو بھی خالق کہہ دیتے تھے، اس لحاظ سے احسن الخالقین آیا، تو اس لیے یہاں خالقین صانعین کے معنی میں. ورنہ خالق کہ معدوم کو موجود کرے، ایک چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو تو وہ اس کو موجود کرے، یہ کام صرف اللہ کا ہے. اسی وجہ سے اس معنی میں بھی خالق استعمال کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، بلا وہ خالق ہو، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو خالق نہ ہو. لا الہ الا اللہ. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد میں تمہیں موت دوں گا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یعنی یہ صرف زندگی نہیں، اس کے بعد تم میتون ہوں گے، میت بن جاؤ گے، موت آ جائے گی، اس کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. لا الہ الا اللہ. تو سورہ مومنون پہ اتنی بات کافی ہے. اس کا خلاصہ اتنا ہی سمجھ لیں، جو نکاح اور زر خرید کنیزوں کے علاوہ کوئی بھی عقیدہ رکھے وہ بہرحال ایمان کی صف میں یہاں شامل نہیں ہو رہا، کیونکہ اہل ایمان پکے مومن وہی ہیں جو نکاح اور زر خرید کنیزوں کے علاوہ خواہش جن سے خواہش پوری رکھنے کا کوئی چکر نہیں رکھتے. اسی طرح جو زکوٰۃ کا انکار کرے تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا تو ویسے ہی کافر ہوتا ہے، مسلمان رہتا ہی نہیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. یہ تو بات تھی سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک میں نے آپ کے سامنے بات کی. اب سورہ نور کی طرف چلتے ہیں، اپنی اماں عفیفہ طاہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف. یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے جس میں یہ انداز اپنایا گیا ہے. سورۃ انزلناہا، یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے. حالانکہ باقی 113 صورتیں بھی اللہ ہی نے نازل کی ہیں، لیکن اللہ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے؟ اندازہ کر لیں ان کے اندر جو احکامات ہیں ان کی وجہ سے. اور اماں عائشہ کی جو پاک دامنی، خود اللہ وکیل بن کے سامنے آئے، قاضی بن کے سامنے آئے، مدعی بن کے سامنے آئے،
اس اہمیت کے پیش نظر یہاں اللہ نے یہ اسلوب اپنایا ہے. یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی. اما عائشہ کی پاک دامنی پر جب اس وقت کے کافر منافقین نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، جس میں کچھ مسلمان بھی بہکاوے میں آگے، بعد میں وہ توبہ طائب ہو گئے، 2-3 مسلمان تھے بس. کافر منافقین میں بھی ایک بڑا کافر منافق، سمجھ آئیے، لا الہ الا اللہ. تو کافر منافقین، ٹھیک ہے، انہوں نے اما عائشہ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی. اما عائشہ کا کیا قصور تھا؟ یہی کہ وہ نبی کی زوجہ مطہرہ تھی. لا الہ الا اللہ. بس اصل بغض یہ تھا، اصل میں حملہ تھا ذات نبوت پر. تو ذات نبوت پر مختلف طریقوں سے حملے کیے گئے. کبھی کیا کہتے ہیں، آپ کی بیٹیوں کا انکار کر کے ذات نبوت پر حملہ ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی بیٹی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی آپ کی شریک حیات پر حملہ کر کے ذات نبوت پر حملہ ہوتا ہے. کبھی آپ کے سسرالی خاندان پہ حملہ کیا جاتا ہے. کبھی آپ کے دامادوں پہ حملہ کیا جاتا ہے. ابو سفیان آپ کے سسر ہیں، ان پر حملہ دراصل ذات نبوت پر حملہ ہے. ابو بکر آپ کے سسر ہیں، ان پر حملہ ذات نبوت پر حملہ ہے. حضرت عمر فاروق آپ کے سسر ہیں، ان پر حملہ ذات نبوت پر حملہ ہے. حضرت عثمان آپ کے داماد ہیں، ان پر حملہ ذات نبوت پر حملہ ہے. اما عائشہ آپ کی سب سے پیاری زوجہ مطہرہ ہیں. پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون؟ کہا عائشہ. کا مردوں میں سب سے زیادہ کون؟ کہا عائشہ کے ابو. اللہ اکبر. تو سورۃ النور خلاصہ یہ ہے بس. اما عائشہ پر جب کیچڑ اچھالا گیا، مہینہ 40 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی، مسلمان بھی پریشان تھے، اللہ کے نبی بھی وحی کے انتظار میں تھے. اللہ کے نبی کو اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن اللہ کے نبی وحی کی اتباع میں خاموش تھے. وحی کی اتباع میں خاموش تھے. کتنی بڑی بات. اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو صاف کہہ دیتے، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں عالم الغیب ہوں، مجھے پتا ہے میری بیوی بالکل پاک ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں تک آپ غمزدہ ہوئے تھے کہ منبر پر آ کے آپ نے باقاعدہ اس کے حوالے سے گلے شکووں کا اظہار کیا تھا کہ جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا. لا الہ الا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے مہینہ 40 دن، مہینہ اور تقریباً کم و بیش 40 دن اپنے نبی کو، نبی کے خاندان کو، مسلمانوں کو خوب ہلا کے امتحان میں ڈال کے پھر اوپر سے وہی نازل کر دی. ایمانداری سے بتائیں یہ چیز اما عائشہ کے حق میں گئی کہ نہیں گئی؟ اس لیے مصیبتیں آئیں تو گھبرائے نہ کریں، اللہ سے مدد مانگا کریں، وہ مصیبت حق میں چلی جاتی ہے. اما عائشہ کی طرف مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ نے حق میں چلی گئی. کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ کی حمایت میں قرآن اتار دیا. جب اما عائشہ کی حمایت میں قرآن اترا، اب اما عائشہ کی پاک دامنی کا انکار کیا ہے؟ قرآن کا انکار ہے. اور قرآن کا انکار کیا ہے؟ بندہ کافر ہو جاتا ہے. قرآن کے سمپل انسان انکار سے کافر، لیکن قرآن کے اندر معنوں میں توڑ مروڑ کرے وہ ملحد، زندیق اور مرتد کافر ہو جاتا ہے. پھر وہ بھی چھوٹا کافر نہیں ہوتا. تو اما عائشہ کی شان یہ ہے، ان کی عفت کا انکار کرنے والا، پھر بھی قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والا نہ صرف کافر ہے بلکہ زندیق ہے، زندیق اور ملحد ہے. یہ اما عائشہ کی شان ہے کہ ان کی پاک دامنی کا انکار کرنے والا زندیق، مرتد اور کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. تو 1-2 آیتیں صرف سنا دیتا ہوں کہ اللہ کو اپنی بندی عائشہ پہ اور اپنے نبی کی زوجہ مطہرہ پہ کتنی غیرت آ رہی ہے. ذرا سنیں مزے سے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. جب تم نے یہ بات سنی، سمجھ آئی، تو مومن اور مومنات نے، مومن مردوں اور عورتوں نے کیا کہتے ہیں، گمان کیوں نہیں کیا؟ اچھا گمان اپنوں کے بارے میں ہیں. ان کو کہنا چاہیے تھا یہ سری کے سری افہادہ افکم مبین، یہ سری بہتان ہے. چونکہ 2-3 مسلمان تھے جس میں حضرت ابوبکر صدیق کے اپنے غریب رشتہ دار بھی ایک شامل تھے. بعد میں ان لوگوں نے توبہ کر لی. اس سے ایک بات پتہ چل جاتی ہے کہ جب منافقین پروپیگنڈا کرتے ہیں، کافر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو کمزور مسلمان بھی، سمجھ آئی،
پھسل سکتے ہیں تو 2-3 صحابہ تھے پھسلے, انہوں نے معافی مانگ لی, بس بات ختم ہو گئی. تو اس سے یہ پتہ چلا مسلمان نیت نیک ہونے کے باوجود پھسل سکتا ہے, اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے بندوں کو, ٹھیک ہے نا. آج بھی یہی ہے, یہ کافر, یہ زندیق, یہ مرتد, یہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے, یہ اماں عائشہ کی عفت پر انگلیاں اٹھانے والے, یہ ذات نبوت پر حملے کرنے والے, یہ اللہ کے نبی کے سسروں پر اور دامادوں پہ حملے کرنے والے, جب یہ تاریخ کی تاریکی کا جھوٹا سہارا لیتے ہوئے بکواسات کرتے ہیں, اماں عائشہ پر بھونکتے ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے ہیں, تو ہمارے بہت سے سادہ لوگ مسلمان بھی بعض چیزوں کے اندر متاثر ہونے لگ جاتے ہیں. ان کا علاج یہ ہے کہ بس وہ صحابہ کے بارے میں مستظن رکھیں, صحابہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں تولیں, تاریخ کو صحابہ کی سیرت کی روشنی میں تولیں, نہ کہ تاریخ کی روشنی میں صحابہ کو تولیں. صحابہ تولنے نہیں آئے, سمجھ آئی؟ صحابہ کو تولا نہیں جا سکتا کہ آپ صحابہ کو تولنے لگ جائیں. صحابہ کی کسوٹی کو سامنے رکھ کر پوری انسانیت کو تولا جائے گا, یہ بات یاد رکھیے. کتنی اللہ کو غیرت آ رہی ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا, ارے جب تم نے یہ بہتان سنا تو تم نے کیوں نہیں کہا ہم ایسی بات کر ہی نہیں سکتے, یہ کلام نہیں کر سکتے ہم. سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ پاک ہے ہر عیب سے, یہ بہت بڑا بہتان ہے. لا الہ الا اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا, ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ, وہ لوگ, وہ منافق, وہ کافر جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. پاک دامن عورتیں بھی ایسی بولی بالی نکاح اور گناہ سے بالکل غافل, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, گناہ کا خیال تک ان کے ذہن میں نہیں جاتا. غافلات المؤمنات, ایمان والیاں, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, ایسی عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی لعنت, اور ان کے لیے درد, ان کے لیے عذاب تیار ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہے. اور چونکہ یہ تہمت تھی تو یہ بھی کہا جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں میں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سب اماں عائشہ کی حمایت میں یہ ساری آیتیں چلتی جا رہی ہیں. آگے جا کے یہ تک کہہ دیا, الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکہ والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک. جو زانی توبہ نہیں کرتا اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ زانیہ سے نکاح کرے, اور اسی طرح جو زانیہ توبہ نہیں کرتی اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ زانی مرد سے نکاح کرے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی پاک دامن نہیں, تو اللہ کے نبی کی پاک دامنی, اللہ کے نبی جیسے پاک دامن شخصیت کی عقد میں ناپاک عورت آ ہی نہیں سکتی, یہ آیت بتا رہی ہے. اور ایک اور آیت بھی بتا رہی ہے, الخبیثات للخبیثین, ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہی لائق ہیں, اور والخبیثون للخبیثات, الخبیثات للخبیثین, ناپاک عورتیں لائق ہیں ناپاک مردوں کے لیے, والخبیثون للخبیثات, ناپاک مرد اس قابل ہیں کہ وہ نکاح کریں ناپاک عورتوں کے ساتھ. تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی پاک نہیں, تو ان کی بیویوں سے بھی بڑھ کر کوئی پاک نہیں. ایک ترجمہ. اور والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں, تو ان کی عقد میں جو عورتیں آئیں ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاک نہیں. اگلا ایک اور ترجمہ سنیے اس آیات کا, الخبیثات للخبیثین, ناپاک باتیں یہ ناپاک مرد کرتے ہیں, والخبیثون للخبیثات, سمجھ آئی؟ الخبیثات ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں, والخبیثون للخبیثات, ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لیے ہیں, والطیبات للطیبین, پاک باتیں پاک مردوں کے لیے ہیں, والطیبون للطیبات, پاک مرد پاک باتوں کے لیے. کیا مطلب؟ جو پاک ہوتے ہیں وہ پاک بات کرتے ہیں, جو ناپاک ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی ناپاک ہوتی ہے. اس آیت نے اعلان کر دیا اماں عائشہ پر جو تہمت لگاتے ہیں ان کی سوچ ناپاک, ان کی فکر ناپاک, اور وہ اوپر سے نیچے تک ناپاک ہی ناپاک, سرے سے ناپاک ہیں.
اس لیے نبی کی پاک ترین بیوی کے اوپر وہ پھپتیاں کستے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے. خیر ہم غصہ کریں نہ کریں، اما عائشہ پر پھپتیاں کستے ہیں اور ان کی عفت پر انگلی اٹھانے والوں کو قرآن نے کافر کہہ دیے، اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی. آگے چلتے ہیں. سورہ نور کی ان آیات میں نے آپ کے سامنے بات کی. اب آگے چلتے ہیں، ہم سورہ فرقان کی چند آیات پہ بات کر لیتے ہیں. سورہ فرقان یہ 19ویں سپارے کی ابتدا ہے چند آیات کی. آیت نمبر 27 اور 31 تک میں پڑھ دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. قیامت کا دن ہوگا، کافر لوگ غصے سے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے. یقول کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش ہم رسول کا راستہ اختیار کر لیتے، ہم رسول کے ساتھ مل جاتے. اپنے اوپر غصہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے یہ کہیں گے ہائے کاش میں ہم رسولوں کا راستہ اپنا لیتے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہماری کم بختی، ہائے کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے دوست نے ہدایت آ جانے کے باوجود، میں تو ہدایت تک پہنچ بھی گیا تھا، میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا. حضرات محترم، ہر بندہ یہ دیکھے بس اس کا حلقہ احباب کیسا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں. جیسا اس کا مزاج ہوگا ویسے ارد گرد اس کا جو حلقہ ہے، اس کے دوستوں کا دائرہ بننا شروع ہو جائے گا. آپ نیک ہیں، آپ کے ارد گرد نیک آنے شروع ہو جائیں گے. آپ حلال کماتے ہیں، آپ کے گرد حلال کا نقشہ بننا شروع ہو جائے گا. آپ ڈھنڈیاں مارتے ہیں، آپ 2 نمبر مال بیچتے ہیں، آپ حرام کماتے ہیں، تو اسی طرح آپ کا حلقہ بننا شروع ہو جائے گا. آپ عالم دین ہیں، اللہ کے لیے آپ دین بیان کرتے ہیں، آپ کے گرد جو علماء کا طلباء کا حلقہ بنے گا وہ بھی نیکوں کا ہوگا. آپ عالم دین ہوتے ہوئے آپ ڈنڈی مارتے ہیں، آپ قرآن بیان نہیں کرتے، آپ قرآن کے آیات کو چھپاتے ہوئے قرآن کے نظریات سے متصادم نظریات کو پیش کرتے ہیں، آپ قرآن کو بیچتے ہیں، آپ کے ارد گرد ایسے ہی لوگ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. بس دیکھیں بس آپ کی دوستی میں کون ہے. دوست یا جنت لے جاتا ہے یا جہنم لے جاتا ہے. دوست کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتا، بلکہ حدیث میں بھی ہے دوست بنانے سے پہلے سوچ لو من یخالل، کس سے دوستی کر رہے ہو تم، کس سے دوستی کر رہا ہے بندہ، یہ دیکھنا چاہیے. دوست یا جنت پہنچا دیتا ہے یا جہنم پہنچا دیتا ہے، فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں. میں آیات پڑھتا ہوں، اس جیسی دوسری آیات بھی پڑھتا ہوں تو اپنے مجھے بعض دوست بہت یاد آتے ہیں. جہاں بھی اللہ انہیں خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. اچھے دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آپ کا گناہ کا بھی جی چاہ رہا ہوگا نا، آپ اچھے دوستوں کی محفل میں ہوں گے، وہ جی چاہنا ہی ختم ہو جائے گا، یا وہ دوست ہی اس گناہ کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، گناہ نہیں ہو سکے گا. اور آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، آپ کے دوست برے ہیں، آپ کا جی نہ چاہ رہا ہو گناہ کا، وہ دوست آپ سے وہ گناہ کروا بیٹھیں گے. چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، کوئی ماں کے پیٹ سے بچہ سگریٹ پیتے ہوئے، چرس پیتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے پیدا تو نہیں ہوتا، لیکن ابھی ٹین ایج میں ہوتے ہیں بچے، ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے، سوٹا لگا رہے ہوتے ہیں، اور سوٹا بھی بڑے عجیب طریقے سے انہوں نے پکڑا ہوتا ہے، منہ سے دھواں کھینچتے ہیں کر کے پورا ناک سے نکال رہے ہوتے ہیں. ان کا بس چلے پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے یہ دھواں نکالیں. لا الہ الا اللہ، اللہ حفاظت فرما. یہ کوئی مبالغہ نہیں، میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، یہ ایک ایسا فیشن ہے. اگر یورپ نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا ہوتا کہ یہ دھواں ناک کے علاوہ کہیں اور سے بھی نکل سکتا ہوتا، یہ وہاں سے بھی نکالتے. انہوں نے یورپ کی ہر جھوٹی چیز کو چاٹا ہے، یہ بات یاد رکھے. یورپ نے کتے رکھے، انہوں نے کتے رکھے. یورپ والوں نے کتوں کو سینے سے لگایا، انہوں نے کتوں کو سینے سے لگایا. یورپ کے لڑکیوں نے بیڈوں پہ اپنے کتوں کو سلایا، یہاں کی لڑکیوں نے بیڈز پہ کتوں کو سلانا شروع کر دیا. یورپ کے لوگوں نے بیڈ پر کتے اور کتی کو رکھ کے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پہنچا دیا، یہاں کے لوگوں نے اپنے بیڈ پر کتے رکھ کے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پہنچا دیا. یورپ کے کتوں نے غریب کی مدد کریں نہ کریں کتوں کو ٹوسٹ جیم کھلانے شروع کر دیے، یہاں بھی لوگوں نے امپورٹڈ خوراکی کھلانی شروع کر دی کتوں کو. شرم نہیں آتی ہے. تو بہرحال بات اسی پہ ہو رہی تھی کہ یہ دیکھیں بس دوست کا رنگ دوست پہ چڑھ جاتا ہے. جی بس سیدھی سی بات ہے، دوست کا رنگ دوست پہ
چڑھ جاتا ہے. آپ کے اچھے دوست سے آپ گناہ نہیں کر سکتے, رکاوٹ بن جائیں گے. آپ کے برے دوست سے آپ کا گناہ کا جی نہیں چاہتا, آپ گناہ کر لیں گے. دوست کی وجہ سے بندہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے یا ٹریک پہ آ جاتا ہے. بس. وقال الرسول, قیامت کا دن ہوگا, رسول کہیں گے, یہ آیت نمبر 30 جا رہی سورہ فرقان ہی کی, یا ربی, اے میرے پروردگار, ان قومی, میری اس قوم نے, اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب یہ وہ شکایت رسول ہے جو یہاں کے خطے کے میرے خیال میں اگر 90% بھی کہو تو غلط نہیں ہوا, یاد ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. انہیں شفاعت رسول یاد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شفاعت رسول کا مصداق بنائے, بلکہ اتنا اعلیٰ مصداق بنائے ہم پہلے سے جنت میں ہوں, اللہ کے نبی کی سفارش سے ہمارے درجات بلند ہو جائیں. یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے شفاعت کا. لا الہ الا اللہ, اللہ نصیب فرمائے. لیکن شفاعت رسول کے ساتھ ساتھ شکایت رسول بھی برحق ہے. جہاں اللہ کے نبی شفاعت کریں گے وہاں ایسے بدبخت بھی ہوں گے, ان کی شکایت کریں گے, میرے مولا میرے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. لا الہ الا اللہ. اللہ اس شکایت کا مصداق بننے سے میری بھی حفاظت فرمائے, آپ کی بھی حفاظت فرمائے. آگے چلتے ہیں جی, سورہ فرقان ہی کی آیت نمبر 63 پہ عباد الرحمن کون ہے, ان کے صرف میں صفات بتا کے آج کی نشست کا اختتام کرتا ہوں. رحمان کے بندے کہلانے کے مستحق کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں, ترجمہ سن لیں, دیکھیں جی. الذین یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں, یعنی تکبر سے نہیں چلتے. ان کی چال بتا دیتی ہے کہ رحمان کی تعلیمات کا اثر رحمان کی تعلیمات کا اثر رحمان کے بندوں پر کی چالوں میں بھی نمایاں ہو جاتا ہے. وہ اپنے چال سے پہچان لیے جاتے ہیں, شریف مسلمان جا رہے ہیں. یہ ایک گنڈے کی چال, بدماش کی چال, مریل آدمی کی چال, مریض کی چال, متکبر کی چال, گلی کے کن ٹوٹے کی چال, یہ تمام چالیں بتا دیتی ہیں اپنی شخصیت کے حوالے سے. بس اللہ کہتے ہیں رحمان کے بندوں پر میری تعلیمات کا ایسا اثر ہوتا ہے بغیر کسی تعارف کے, تم ان کو ان کی بول چال سے ہی پہچان لو گے. وہ کسی سے بات بھی کر رہے ہوں گے تو تم اس کو صاف پتہ چل جائے گا یہ رحمان کے بندے ہیں. وہ چل رہے ہوں گے تو ان کی چلنے کے انداز سے تمہیں پتہ چل جائے گا یہ رحمان کے بندے جا رہے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی جاہلیت پر جہالت پر اتر آتا ہے تو پھر وہ جہالت کا جواب جہالت سے, گالی کا جواب گالی سے, بےہودگی کے جواب بےہودگی سے نہیں دیتے. وہ پھر بس کہتے ہیں بابا بس جا رہے ہیں. یہ سلام سے مراد یہ پخیر راغلے السلام علیکم نہیں ہے, یہ سلام متارکہ ہے. سلام متارکہ کہتے ہیں جان چھوڑانا. بس اچھا جی میں چلتا ہوں, بس آپ بدل کے اس کو چھوڑ کے اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں. یہ السلام علیکم نہیں, یہ سلام متارکہ کہتے ہیں. متارکہ ترک سے, بس مجلس کو برخاست کریں. اچھا جیسے ہم کرتے ہیں سلام. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رحمان کے بندے اپنی راتیں رب کے حضور سجود و قیام میں گزارتے ہیں. رمضان کی آخری راتیں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, رحمان کے بندے راتیں سجود و قیام میں گزارنے کے باوجود بھی اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے رہتے ہیں, یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھنا. وہ اپنی عبادات پر نازا نہیں ہوتے, متکبر نہیں ہوتے, ہم نے عبادات کر لی بس جنت کے ہم مستحق ہو گئے, نہیں, پھر بھی گڑ گڑاتے رہتے ہیں, جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, رحمان کے بندے جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, فضول خرچی اور بخل کے درمیان جو اعتدال کا راستہ ہے وہ اسے اپناتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہاں سخی اس کو سمجھا جاتا ہے جو بچوں پہ خرچ کرتا. شریعت کہتی جو بچوں پر خرچ کرے, جو اپنی ضروریات پہ خرچ کرے, لیکن شریعت کے ضروریات کو نظر میں نہ رکھے, شریعت کی تقاضوں کو نظر میں نہ رکھے, شریعت اسے بخیل سمجھتی ہے. بچوں پر خرچ کرنا, اپنی ذات پہ خرچ کرنا, یہ فطرت کا تقاضا ہے, یہ کافر بھی کر لیتا ہے. شریعت پہ خرچ کرنا یہ اللہ کا تقاضا ہے اور یہ صرف اللہ کے بندے کرتے ہیں. یہ نہ سمجھیں سخاوت اللہ خان وہ ہے, سمجھ آئی,
کہ جو صرف بچوں پر اور اپنی مالی ضروریات پوری کرے، عیش کرے، نہیں، وہ دنیا کی نظر میں بڑا سخاوت اللہ خان ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ بخیل ہے، کیونکہ وہ شریعت پہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ جہاں ضرورت پڑے وہاں خرچ کرنا، بس سمجھ بات کی، اور فضول خرچی بھی نہیں کرنی، اعتدال کا راستہ۔ کفار کا ماحول ایسے تھا، دین پہ خرچ کرتے نہیں تھے، جہاں خرچ نہ کرنا ہو وہاں لٹا دیتے تھے ناموری کے لیے، جیسے آج کل کرتے ہیں۔ ہمسائے کی شادی 3 دن چلتی ہے، وہ کہتے ہیں 5 دن چلیں گے۔ وہ اس معاشرے کی، اب میں کیا بتا، نام لے لوں؟ ویسے کنجر اور کنجری کا لفظ غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو کنجر ہوگا آپ اسے کنجر کہیں گے، جو کنجری ہوگی آپ اسے کنجری کہیں گے۔ اس کے لیے کوئی اچھا سا نام نہیں لائیں گے، یہ ماڈل ہے، اداکارہ ہے، فنکارہ ہے، آرٹسٹ ہیں، یہ آرٹ کے نمائندے ہیں، یہ ہم نے ان کو اچھے نام دے کے ان کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم، جو کنجر ہے اس کو کنجر کہنا، جو کنجری ہے اسے کنجری کہنا گالی نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام ہے اور ان کا نام ہے، جیسا کام ویسا نام۔ ہاں کام اچھے ہیں، خدا نہ خاصا پھر یہ لفظ کسی کے لیے بولے تو پھر یہ لفظ نکلتے ہوئے بندہ ہچکچاتا ہے کہ میں یہ لفظ منہ سے کیسے نکالوں۔ لیکن جن کا کام ہی کنجر پنا ہے، جن کا کام ہی ڈانس کرنا ہے، جسم کو تھرکانا ہے، اوپر سے نیچے سے درمیانی تمام حصوں کو تھرکانا ہے انہوں نے، سمجھ آئی؟ تو آپ اسے فنکارہ کہیں گے، آپ کہیں گے کنجری، کیونکہ جیسا کام ویسا نام۔ اب یہ کنجری اس کے لیے گالی نہیں ہے، لیکن یہ ایک پاک باز عورت کے لیے بدترین گالی جو تصور کرتے ہوئے منہ سے نہیں نکلتی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آج کا ماحول کیا ہے، اور یہ مشرکین کا بھی ماحول تھا، وہ اچھے کاموں پہ خرچ نہیں کرتے تھے، لیکن جب جہاں ناموری کا مسئلہ ہو لٹا دیتے تھے، کہتے تھے اہلکت مال لبدا، اوے میرا ڈھیر سارا مال خرچ کر دیا۔ آج بھی یہی ہے، دین پہ خرچ نہیں کرتے، خسروں کو ویل دینی ہو، کنجریوں کو نچانا ہو، کنجروں کو دینی ہو، خرچ کرتے۔ بلکہ ایک دفعہ میں نے ایک اداکار کا انٹرویو پڑھا تھا، کہتے جی ہم کوئی بہت بڑے زمیندار تھے، تو اس کی دعوت پہ ہم مدعو تھے، شاید وہ شادی تھی کیا تھی، کہتے اس وقت ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ چلا، کہتے وہ بہت بڑے زمیندار، شاید انہوں نے رات گزاری، جو بھی ہے سارا اپنے فن کا مظاہرہ کیا، فنون لطیفہ اور کثیفہ اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے اس اداکار نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مضمون بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، تو کہتے جی اس نے باقاعدہ اپنے ٹھیٹھ انداز میں کہا کہ جی کنجر آیا سن انہوں تسی پیسے دیتے نے، اس قسم کی بات، یہ جو ہم نے کنجر بلائے ہوئے تھے ان کا معاملہ سارا برابر ہو گیا، اس قسم کا مضمون۔ وہ اداکار کہتے ہیں اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ غالباً اداکار کے الفاظ مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اداکار حیران تھا کہ ہمیں بلایا گیا، لیکن اس زمیندار کی نظر میں ہماری حیثیت یہ تھی، بھائی زمیندار نے بلایا، عیاشی ماری، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ نام کیا ہے تو کام کیا ہے۔ اس نے بالکل امانت دیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو نام تھا وہی کہا۔ ادھر ہم کنجری کا لفظ بولتے کہ جی مولوی صاحب آپ کو کیا ہو گیا، مولوی ہوتے ہوئے، عالم ہوتے ہوئے، جناب علی مفتی ہوتے ہوئے، ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ کنجری کہہ رہے ہو۔ ارے بھائی جو کنجریوں کا کام کرے گا وہ کنجری ہوگی، جو کنجروں کا کام کرے گا وہ کنجر ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ کوئی لفظ اپنے موقع محل میں استعمال نہ ہو تو وہ گالی ہوگا، لیکن اگر گالی اپنے موقع محل میں استعمال ہو رہی ہے اور وہ گالی بھی نہیں ہے، وہ دراصل اس کی پہچان ہے۔ کنجر اسے ہی کہیں گے جو کنجروں کا کام کرے گا، کنجری اسے کہیں گے جو کنجریوں کے کام کریں گے، یہ گالی نہیں ہے۔ یہ لفظ استعمال برصغیر میں ہوتا رہا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کنجرر کو دیکھ لیں، لفظ انگلش ڈکشنری کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اردو لغت کے اندر آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ جب شروع میں ڈرامے آئے اور یہ ان لوگوں نے کردار ادا کرنے شروع کر دیے، ڈانس ناچ یہ وہ، ہمارے معاشرے میں مہذب لوگ بھی کنجر اور کنجری کہتے تھے، لیکن آج چونکہ گناہ کا اتنا زور، اتنا غلبہ، اتنا تنتنا اور اتنا دبدبہ ہے کہ ان کے اصل نام کو لیتے ہوئے لوگ ہچکچاتے ہیں، اور کوئی شریف بندہ میرے جیسا غریب بندہ بھی نام لے تو فتوے لگتے ہیں، مولوی صاحب کیا نام لے رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی اوقات کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا اصل نام لینا ضروری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، شیطان کو آپ شیطان کہیں گے نا، خبیث کو آپ خبیث کہیں گے نا،
لائن کو آپ لائن کہیں گے نا، لا الہ الا اللہ. تو خیر یہاں لوگ کنجروں پہ اور کنجریوں پہ لٹاتے ہیں مال. یہ بات اس پہ آگئی تو اتنی لمبی، اپنے آپ کو میں نے بچانے کے لیے اتنی بڑی میں نے تمہید باندھی کہ لوگ دین پہ خرچ نہیں کریں گے، لیکن جب کنجروں اور کنجروں پہ لٹانے آ جائیں کہتے اچھا اس نے پاکستانی کنجر کو بلایا تھا، چلو میں انڈین کنجروں کو بلاتا ہوں. وہ انڈین کنجریوں کو بلاتے ہیں. یہاں کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں انڈین کنجریاں راتیں گزارتی ہیں، 3 4 5 دن جتنا بھی ان کا اپنا پیکج بنا ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑے نام نہاد بڑے بڑے گناروں کے اندر پرفارم کرتی ہیں. جی پرفارم کرتی ہیں. لعنت تم پر اور تمہارے پرفارم کرنے اور کرانے والوں پر. لا الہ، اللہ ہدایت سے نوازے، ورنہ اس معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک کر دے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. اس قرآن کا اپنا ایک انداز ہے. یہ صفت سب سے بڑی ہے، اللہ درمیان میں ذکر کر رہے ہیں. اب اندازہ کر لیں، کیونکہ ہر آیات کے اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اللہ نے اوپر سے بات ایسی شروع کی، رحمان کے بندے بغیر کسی تعارف کے اپنی چال اور اپنے بول سے، اپنی گفتگو سے پہچانے جاتے ہیں. درمیان میں آ کے کہا رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. رحمان کے بندے اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے. رحمان اللہ کے علاوہ کسی کو خزانہ دینے والا اور لینے والا نہیں سمجھتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. رحمان کے بندے ناحق قتل نہیں کرتے. رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے. یہ 3 بڑے فیشن تھے جاہلیت کے، شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، زنا کرنا. جاہلیت میں زنا ایسا فیشن تھا، باقاعدہ زنا کر کے شاعری کے اندر اس زنا کو پیش کیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کا جو میڈیا تھا وہ شاعری تھی. تو اس زنا کے تمام اونچ نیچ نشیب و فراز وہ پھر شاعری میں بیان کرتے تھے. جس طرح آج زنا کر کے فلمیں بن رہی ہیں، پورن فلمیں بن رہی ہیں، تو اس وقت کی پورن فلمیں آپ ان کی شاعری کو سمجھ لیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. ہاں جو یہ 3 کام کرے گا گناہ پائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. ہاں جو توبہ کرے پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد اسے معافی دے دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کی برائیاں مٹا دیتے ہیں. وہ نیکی کرتا چلا جاتا ہے، اور نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ، اور برائیوں کے بدلے میں نیکی لکھتے چلے جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. والذین لا یشہدون الزور. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اللہ اکبر. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، لا یشہدون الزور، جھوٹی محفلوں میں نہیں جاتے. احناف کے اندر گواہی وہ بھی دے سکتا ہے جو موقع پر موجود نہ ہو. یہ فقہی مسئلہ، اس پر یہاں گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ بس اتنا اشارہ کافی ہے. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. رحمان کے بندے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جھوٹی محفلوں میں نہیں جاتے. شریعت کے خلاف جو محفلیں ہوتی ہیں وہاں نہیں جاتے. جتنی بھی غیر اسلامی رسومات ہیں رحمان کے بندے نہیں جائیں گے. جتنی بھی شادی کی غیر اسلامی رسومات ہیں، تیل، مائیوں، مہندی، ڈول، دھماکے، نہیں جائیں گے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. اچانک رحمان کا گزر ایسی کسی محفل سے ہو جائے جہاں محفل کنڈکٹ ہو رہی ہے، اور بڑے وقار کے ساتھ ایسے گزرتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ انہیں یہ ناگوار گزر رہی ہے. یہ بات بڑے وقار سے گزر جاتے ہیں. جیسے اچانک گندگی کا ڈھیر آ جائے تو بندے کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ یہاں سے گزرتے ہوئے کو اچھا محسوس نہیں کر رہا، بڑے وقار سے جلدی سے گزر جاتا ہے. رحمان کے بندے بھی کسی غیر اسلامی محفل سے اگر اچانک گزرنا پڑے بڑے وقار سے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. رحمان کے بندوں کو جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو پھر وہ اندھے بہرے بن کے نہیں کرتے. سمجھ آئی؟ اندھے بنے کہ حق کو دیکھے ہی نہ، بہرے بنے حق کو سنے ہی نہ، غفلت کا شکار نہیں. توجہ سے سنتے ہیں، توجہ سے دیکھتے ہیں، پھر ان آیات کا اثر قبول کرتے ہیں. اور رحمان کے بندے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رحمان کے بندے یہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمیں اہل تقوی کا امام بنا دے، پیشوا بنا دے، کہ متقین کے لیے ہمیں چراغ راہ بنا دیں. کہ عام بندے تو عام بندے،
متقین ہم سے آ کر ہدایت حاصل کیا کریں۔ اللہ مجھے بھی اس آیت کا مصداق بنائے، اللہ آپ سننے والوں کو بھی اس آیت کا مصداق بنائے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے ملیں گے، انہیں سلام کے تحفے ملیں گے، فرشتے سلام کریں گے، پھر السلام علیکم السلام علیکم کہہ دیا، یہ تو میں یا جامع علامہ والنون بن گیا، السلام علیکم لا الہ الا اللہ، اللہ سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ اللہ کا سلام اللہ جنت میں مجھے بھی کریں، آپ کو بھی کریں، پوری امت محمدیہ پہ، جو وہ امت جو نبی علیہ السلام پہ ایمان لائی، آپ کے نظریات کو اپنایا، آپ کے پیش کردہ عقائد کو اپنایا، اللہ اس سلام کا مصداق میرے سمیت ہر ایک کو بنا دے، ان سب کو بنا دے، مجھے بھی بنا دے، آپ کو بھی بنا دے، میرے مرحوم والد کو بھی بنا دے، آپ کے مرحوم کسی کے والدین مرحوم ہیں، کسی کے اعزاء اقربا مرحوم ہیں، ان کو بھی بنا دے، جو زندہ ہیں اللہ انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ شہادت کی موت نصیب فرمائے، بلکہ شہادت کی زندگی نصیب فرمائے۔ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔